السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے تھے۔ 4 بیٹے تو بہت حسین اور دراز قد و قامت کے مالک تھے، مگر ایک چھوٹے قد اور معمولی شکل و صورت کا تھا۔ بادشاہ چاروں خوبصورت بیٹوں کو بہت توجہ دیتا اور ان سے پیار بھی کرتا، جبکہ پست اور واجبی شکل بیٹے پر اتنی توجہ نہ دیتا۔ شروع میں تو اسے والد اور بھائیوں کا یہ ناروا سلوک بہت تکلیف دیتا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس سے اس کی عادت ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہنے لگا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جنگ لڑنے کی بہترین تربیت بھی لی۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار حربی مشقوں میں مصروف تھا تو بادشاہ یعنی اس کے باپ نے اس پر حقارت کی نظر ڈالی۔ والد کے اس رویہ سے شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا، اس سے ادب سے سلام کیا اور پھر کہنے لگا، ابا حضور، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی شکل و صورت بھی لائق توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کا اصل جوہر اس کی ذاتی خوبیاں، حسن سیرت اور اچھا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شکل و صورت دی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن بالکل ایسا بھی کمتر نہیں کہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاؤں۔ والد محترم، مجھے حقیر جان کر نظر انداز نہ فرمائیے، بلکہ میری ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کم صورت اور پست قامت ہوں، لیکن خدا نے اپنے خاص فضل سے مجھے شجاعت کی خوبی بخشی ہے۔ دشمن مقابلے پر آئے تو اس پر شیر کی طرح جھپکتا ہوں، اور اس وقت تک میدان جنگ سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بالکل تباہ نہ کر دوں۔ میری شجاعت و بہادری آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ شہزادہ ابھی باتیں کر ہی رہا تھا کہ بادشاہ جواب دیے بغیر اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے باقی بھائیوں نے اس پر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ باپ اور بھائیوں کے اس رویے نے اسے تکلیف تو بہت دی، مگر اس نے اسے معمول کی بات سمجھتے ہوئے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور نیزہ و تلوار بازی کی مشق میں مصروف ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور کچھ عرصے بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ اس بادشاہ کی فوج مقابلہ نہ کر سکی اور تتر بتر ہو گئی۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح بچیں گی، لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند دشمن کے لشکر پر پل پڑا۔ شہزادہ اتنی بہادری سے لڑا کہ دشمن فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بادشاہ کو شہزادے کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ حملہ کرنے والے بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کا دباؤ ایک بار پھر بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنی صفیں توڑ کر بھاگنے لگے۔ شہزادے نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھوڑا بڑھا کر آگے آیا اور ہمت ہار جانے والے فوجیوں کو غیرت دلائی اور پرجوش انداز میں انہیں مخاطب ہوا۔ سلطنت کے بہادر سپاہیوں، جنگ میں پیٹھ پھیر جانے والوں کو قوم اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی۔ بزدلی چھوڑو، ہمت سے کام لو، آؤ میرے ساتھ تاکہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کر دیں۔ یاد رکھو، میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد کہلانے کے حقدار نہیں، انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمت کرو، اپنی تلواریں نیام سے نکالو اور دشمن کو مزہ چکھا دو۔ شہزادے کی ولولہ انگیز تقریر سن کر ڈر کے مارے چھپے ہوئے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ بلند ہوا۔ وہ واپس پلٹے اور انہوں نے یکبارگی ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی اور ان بہادر سپاہیوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ بادشاہ اپنے اس بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کی خوب تعریف کی اور اس کی شجاعت و جواں مردی سے متاثر ہو کر
اعلان کر دیا کہ میرے بعد یہی بیٹا تاج اور تخت کا مالک ہوگا۔ پست قامت اور واجبیزی شکل والے شہزادے کے ولی عہد بن جانے کی سب کو خوشی ہوئی اور ہر ایک نے اس کی بہادری کی تعریف کی، لیکن اس کے اپنے سگے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور اسے راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ایک بار ان چار بھائیوں نے اپنے اس بہادر بھائی کی دعوت کی اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے نے اپنی فہم و فراست سے محسوس کر لیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے، لہٰذا اس نے اپنے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کا کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بہادر شہزادہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا ہے اور مجھ سے حسد کرتے ہو، لیکن یاد رکھو مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی خوبی نہیں۔ تم تو ایسے ڈرپوک ہو کہ سپاہیوں سے پہلے میدان چھوڑ کر روپوش ہو گئے۔ سب لوگوں نے تمہاری نالائکی دیکھ لی ہے۔ یاد رکھو دنیا بہادروں کی قدر کرتی ہے۔ اگر ہما دنیا سے نابود بھی ہو جائے پھر بھی کوئی الو کے سائے کو پسند نہ کرے گا۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بھائیوں کی حالت یہ تھی جیسا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ شرمندگی اور ندامت کے مارے سر جھکائے منہ سے ایک لفظ بھی نہ بول پائے۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ بھائیوں میں ایسی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، مگر اس میں قصور تو بادشاہ کا اپنا بھی تھا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ بادشاہ نے اس بہادر بیٹے کو بلایا، اسے سینے سے لگایا اور اپنے برے برتاؤ کی معافی مانگنے لگا۔ والد کے بدلے ہوئے رویے سے شہزادہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ سے درخواست کی کہ سلطنت کا حاکم اسے بنانے کی بجائے پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بادشاہ شہزادے کی فراخ دلی اور زندہ دلی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے حاسد شہزادوں کو بہت ڈانٹا اور پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سلطنت کی وجہ سے ان بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، ملک کو برابر حصوں میں بانٹ کر ہر شہزادے کو ایک ایک حصے کا مالک بنا دیا۔ یوں بہادر اور ذہین شہزادے نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، بلکہ انہیں سلطنت میں بھی حصہ دار بنا دیا۔ اعلیٰ ظرف انسان کا باطن صاف ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں کامیابی و کامرانی انسان کی اعلیٰ ذاتی صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ پست قد شہزادہ اپنے قد آور بھائیوں کے مقابلے میں وصف شجاعت کے باعث کامیاب ہو گیا۔ سچی راحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنے حق کی حفاظت کرنے کے ساتھ دوسرے کے حقوق بھی تسلیم کرے اور اپنے دل و دماغ سے معاف کرے۔ اپنے مخالفین کو معاف کر دینا اصل بہادری ہے۔ انسان کا اچھا کردار اس کی اصل خوبی ہے۔